مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سی ایم کے پی کے کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دی اور 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دے دیا. سینیٹر صاحب جے یو آئی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، مگر اس میں اپنا پی ٹی آئی کی طرف سے آج 1:30 بجے جو ہے مجھے میسج کنوے کیا گیا اپنا اسد قیصر صاحب اور علی ظفر کی طرف سے عمران خان نے مولانا کو نیک خواہشات کا پیغام بھجوایا، اور وہ میں نے مولانا کو نیک خواہشات کا پیغام جو ہے وہ کنوے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ جے یو آئی کے ساتھ جو انگیج رہنا ہے آپ نے، تو میں نے یہ پیغام بھی مولانا صاحب کو پہنچا دیا. میں ذرا دوسری نیک خواہشات جو آپ تک پہنچی ہیں وہ اس کے علاوہ سی ایم صاحب کی خواہشات بھی پہنچا دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں اس عمر میں لالچ چھوڑ دیں، حق کا کلمہ پڑھیں، قوم اب ان کو پہچان چکی. پوری بات تو سن لیں. جی فرمائیں. بات تو سن لیں. اور اس کے بعد گنڈاپور صاحب کا بھی جو ہے نا اس حوالے سے بھی جو ہے نا کہ جی وہ بھی مولانا صاحب کے حوالے سے گو کہ ان کا چونکہ حلقہ ایک ہے تو اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں، مگر وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ اچھے جذبات کا اظہار جو ہے نا مجھے جو ہے نا الفاظ کا 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے میرے اس میں کوٹ کرنے میں کہ 2-3 جگہ سے جب بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے، مگر تقریباً یہی اسی طرح کے جذبات گنڈاپور کی طرف سے بھی جو ہے نا انہوں نے کہے. تو اب پتہ نہیں یہ والی اسٹیٹمنٹ درست ہے یا جو میں نے آج کیری کی اور مولانا تک پہنچائی وہ والی درست ہے، مجھے نہیں پتا اس بات. سین صاحب میں وہ شاٹ آپ کو سنوا دیتی ہوں جو سی ایم صاحب نے کہا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے چلایا تھا، ایک دفعہ دوبارہ ٹیم چلوا دیں. فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات کہتا ہے، یہ اس کا آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتی رہا ہے. اب جو ہے کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے، تو میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا. آخر میں اسی منہ سے ووٹ دے دیا. تو میں جی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے، حق کا کلمہ پڑھے ایک ہی دفعہ. قوم تو اب اس کو پہچان چکی ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پتہ نہیں وہ ٹھیک تھے پہلے تو یہ تو ذرا بتا دیجیے، یا جو میرے تک پیغام پہنچا اس وقت ٹھیک تھے یا اس وقت ٹھیک تھے، یہ مجھے نہیں پتا. یہ دن کی سٹیٹمنٹ ہے سینیٹر صاحب. بعض اوقات دن میں بھی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ سٹیٹمنٹ کے بعد راہیں جدا یا ابھی راہیں سیم ہی ہیں؟ میں صبح یہ سٹیٹمنٹ آپ کا یہ اچھا آپ کی سٹیٹمنٹ پروگرام چلا رہی ہے تو اسد قیصر صاحب تک اور علی ظفر تک کی بات جو نا میں بھی سوال ان سے صبح یہ کر لوں گا کہ وہ جو آج مجھے آپ نے 1:30-2 بجے جو کچھ کہا وہ درست ہے یا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے، ہمارے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہے وہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اب وہ مولانا تک کنوے کر دوں. عامر ڈوگر صاحب ساتھ موجود ہے. سینیٹر صاحب عامر ڈوگر صاحب تک یہ بات پہنچ گئی ہے، آپ ان کو ڈائریکٹلی اگر کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ موجود ہے. میرا ان سے عرض ہے کہ جو عامر ڈوگر صاحب کا کہ مجھے آج میں آپ کے پارٹی کی بڑی لیڈرشپ ہے اسد قیصر صاحب اور علی ظفر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ گڈ وشز کا جو ہے وہ میسج دیا ہے عمران خان، اور وہ بھی رائٹ نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے. آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے سینٹ صاحب کی، پھر کال بھی کٹ گئی. عامر ڈوگر صاحب یہ ذرا بتا دیں کون سی سٹیٹمنٹ پہ یقین کریں؟ میری طرف بھی سگنل کا ایشو تھا. گڈ وشز تو ہم ہمیشہ مولانا صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے دے رہے ہیں. مجھے بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ کون سا والا پیغام صحیح ہے، گڈ وشز والا جو سینیٹر علی ظفر نے اور اسد قیصر صاحب نے دیا ہے، یا سی ایم کے پی کے والی جو وشز ہیں گڈ تو نہیں ان کو بولیں گے، وہ والی پہ یقین کریں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ تو اسد قیصر صاحب کو اور اس کمیٹی کو ہے، چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا ہے، اور جے یو آئی ایف کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن کے لیے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا، اور ہم ان کے اس کردار میں اوورآل ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آگے بھی ہم چاہیں گے کہ نہ صرف مولانا صاحب کو ساتھ رکھیں بلکہ ہم اب مختلف صوبوں کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ رکھ کے ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں،
تاکہ ایک مضبوط اور ایک مؤثر اپوزیشن جو ہے وہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے، اور جو حکومت کی 8-10 ماہ کی کارکردگی ہے اور جو انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، جو انسانی حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور جو کچھ ناروا سلوک ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کل ہم 6 لوگ جو ہے سینئر لیڈرشپ ملنے گئی، 2 مہینے کے بعد وہاں ہمیں 3 گھنٹے کھڑا کر کے واپس بھیج دیا کہ جی آپ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں گے، آپ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے. کتنی یعنی کہ زیادتی کی بات ہے. ویسے خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، رہا ہو رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کی رہائی کو تو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ خان صاحب ایک جو ڈیو پروسیس ہے اس کے تحت مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، اور عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مقدمات جس پر یہ ڈینگے میں جاتے تھے، ان میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور بری کیا. وہ سائفر ہو یا توشہ خانہ ہو، جو بھی پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے اور جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہوتے ہیں. میں اینڈ پہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. 17 سے 25 ججز کیوں؟ وہ پولیٹیکلی اس کو منور کرنے کی کوشش کرنا سپریم کورٹ کے ان الزامات کی نظر میں ذرا اس کو دیکھیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 60,000 کیسز کا بیک لاگ ہے سپریم کورٹ میں، اور اگر آپ انہی ججز کو چلائیں گے تو بیک لاگ بڑھ رہا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے 52,000 کیسز تھے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیسز بڑھتے جائیں آلموسٹ کیا کہتے ہیں، جتنے ججز آپ بڑھائیں گے اتنی تنخواہ بڑھے گی، اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز دینے ہوں گے، اتنی پینشن دینی ہوگی. سن لینا کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. آپ نے عوام کو کچھ آسٹیریٹی کدھر گئی؟ نہیں آسٹیریٹی کیا، آپ نے عوام کو سروسز نہیں، آپ یہ کہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بہتر نہ بنائی جائے، اس لیے کیونکہ جو ہے خرچہ بڑھ جائے گا. یہ تو کوئی بات نہیں. بینچ بیلنسنگ کا الزام نہیں، بینچ بیلنسنگ اس لیے نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر اپوزیشن کی نمائندگی ہے اور 5 ججز بیٹھے ہوئے. اگر یہ 5 اور 2 ہی مل جائیں تو یہ 7 ہو جاتے ہیں، میجورٹی میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات ہے ہی غلط. آج تک کسی نے جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ والی شک ٹھیک نہیں ہے یا یہ والی شک نہیں. ہم نے جو کمپوزیشن کی ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ ایسی ہی کی ہے کہ جس کے اندر سب کی نمائندگی جو ہے وہ پوری طرح ہو. تو گنڈا پور صاحب کا میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں، ان کی تو بیچاروں کا یہ حال ہو گیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کی بات نہیں اون کرتے، کیونکہ وہ کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا بات کا. جو دل چاہے منہ میں بول دیں گے تو پھر یہی ہوگا. اچھا ڈوگر صاحب، آپ کے بارے میں میرے پروگرام میں رانا تنویر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ادھر کمیٹی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ لاسٹ ڈرافٹ کے اوپر میں ووٹ کروں گا، آئی ول اگری ود اٹ، اگر خان صاحب مجھے گو ہیڈ دیتے ہیں، ایز سچ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات کا جواب بھی دے دیجیے گا. دوسرا، یہ جو بینچ کے اندر یا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہے، اس پہ بھی کامنٹ دیں. جی، میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جب وائنڈ اپ کر رہے تھے خورشید شاہ صاحب اس دن جب فائنل ڈرافٹ آیا، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کمیٹی صد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھی ہے. جب وہاں سے وہ نکلیں گے اور پھر وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے، اور اس کو سپورٹ کرنے کی جو فائنل اور حتمی جو رائے ہے اور فیصلہ ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہوگا، اور وہاں جا کر وہ ڈرافٹ ان کے سامنے رکھا جائے گا. اور پھر اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. یہ بڑا 2 ٹوک موقف میرا تھا، اور میں نے کمیٹی کے سامنے کہا، اور باہر جا کر بھی میں نے میڈیا کو بھی یہی کہا. مولانا صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے اس کو اپوز کیا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ابھی جو یہ ہمارا اسمبلی کا سیشن اتنے دنوں سے لمبا کیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا. گورنمنٹ شاید پی ایم ایل این مان گئی ہے 21 ججز تک، لیکن یہ 25 کر رہے ہیں. اب نہ وہاں اتنی کورٹس ہے، نہ اتنی اسپیس ہے، نہ اتنی جگہ ہے. پھر آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک اتنا غریب ملک اور جہاں ہم قرضوں تلے جھگڑے پڑے ہیں، وقت ختم ہو گیا، پوائنٹ آپ کا آ گیا. آن ایوریج ایک سپریم کورٹ کا جج 50 لاکھ روپے مہینے میں پڑتا ہے. چلے تو ججوں کی تعداد تو ضرور بڑھنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی بیلنس بھی ہونا چاہیے.